السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو مشکل سے مشکل کام کو حل کرنے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ بہت سارے کمنٹ یا میسج آتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر ہمیں کوئی برا خواب آ جائے یا ہمیں کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ درپیش ہو، کوئی ایسا ہمارا اٹکا ہوا کام کہ جو ہوتا نہ ہو اور بے شمار وظیفے کر کر کے تھک گیا ہو انسان اور ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہو اسباب کے اعتبار سے بھی کہ اب یہ ہماری مشکل جو ہے یہ ٹلنے والی نہیں اور یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس وقت ہر قسم کی دعائیں بھی پڑھی ہیں اور دعائیں بہت زیادہ مانگی ہیں اور اسباب بھی اختیار کیے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی بظاہر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس وقت کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں اور کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام جو ہے یہ حل ہو جائے۔ آج اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے اندر سستی نہ کریں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وظیفے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں یا ہمارے لیے دعا کریں، لیکن فرائض میں سستی کرتے ہیں۔ فرائض سے کیا مراد ہے کہ نماز ہے 5 وقت کی جو فرض ہے، اس کے اندر سستی کی، نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حج جس بندے پر فرض ہے حج نہیں کرتا، بہت زیادہ مالدار ہے، بے شمار وسائل ہیں پاس، لیکن حج نہیں کرتا، غریبوں پر یتیموں پر خرچ بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی بہت زیادہ ہیں، فیکٹریاں بھی لگائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ہر بندے کے لیے 40واں جو حصہ ہے وہ زکوٰۃ مال میں سے نکالنا بطور زکوٰۃ فرض ہے کہ جب مال پر سال گزر جائے تو بندے کو چاہیے کہ 2.5% جو 40واں حصہ مال میں سے زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ نکالے۔ اسی طریقے سے ایک کام اور ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم نفلی عبادات کی طرف جائیں گے، ہم وظائف کی طرف جائیں گے، ہم اور چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن رمضان کا فرض روزہ جو ہے اس کے اندر سستی کی ہے، فرض نماز کے اندر سستی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے بغیر اگر آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا کوئی کام جو ہے نہیں ہوگا جب تک آپ فرض کے اندر سستی کریں گے۔ فرض نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں، زکوٰۃ مال پر فرض ہے، زمین ہے اس پر عشر فرض ہے، اسی طریقے سے مالدار آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو چیزیں فرائض میں سے ہے، اگر ہم اس کے اندر سستی کریں گے تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ میں آپ کو لاکھ وظیفے بتاتا رہوں، آپ لاکھ اسباب اختیار کرتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو مین چیز ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر 750 مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ اے لوگو نماز ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اور اسی طریقے سے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی بار بار نماز کا حکم دیتے رہے، اے لوگوں نماز ادا کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اپنے سے جو چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں یا جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے معاملات کے اندر، ان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کہیں کمزوری نہ دکھانا۔ فرمایا کہ نماز جو بندہ ادا کرتا ہے اس کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مان رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اور بندے کے کام جو ہے وہ ادھورے رہ جائیں، بندے کو اللہ پریشان چھوڑ دے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو پریشان نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ کی مانتا ہے، بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ نے حج فرض کیا ہے ادا کرتا ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے مال پر، سال گزرنے کے بعد غریبوں کو، یتیموں کو، مستحق لوگوں کو، بیواؤں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا عشر ہے وہ پورا پورا نکالتا ہے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا، یہ نہیں سوچتا کہ گرمی ہے میں روزہ رکھ نہیں سکتا، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، بلکہ روزہ اسی وقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ رمضان کا روزہ اگر میں نے بلا وجہ چھوڑ دیا، میں پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہوں، رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خواتین و حضرات جو سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میں قسم بھی کھا لوں اپنی اس بات پر تو میں ہانس نہیں ہوں گا کہ آپ اگر فرائض کے اندر سستی نہ کریں تو آپ یہ میری بات لکھ لیں، جو دعا مانگیں گے اللہ سے وہ پوری ہوگی۔ اللہ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جس وقت مجھ سے سوال کرتا ہے، فرمایا میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو اللہ بندے کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور بندہ جو مانگتا ہے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر میں جسے ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور فرمایا تم سب کے سب ننگے ہو مگر میں جسے چاہوں کپڑے دے دوں، تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب جو ہے وہ فقیر ہو، محتاج ہو، مگر میں جسے چاہوں غنی کر دوں، تم مجھ سے غنا مانگو میں تمہیں غنی کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر میں جسے چاہوں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں چھوڑوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب جو ہے بیمار ہو مگر میں جسے چاہوں شفا دے دوں، تم مجھ سے شفا مانگو میں تمہیں شفا دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب میرے محتاج ہو تو اس لیے مجھ سے مانگو۔ ہر بندہ اپنی اپنی لیاقت کے مطابق کام کرتا ہے، بندے کی لیاقت مانگنا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے اور رب کریم کی لیاقت عطا فرمانا ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب اس کے دربار کے منگتے ہو، تم اس سے مانگ کر تو دیکھو وہ تمہیں کیسے عطا فرمائے گا۔ فرمایا کل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنی لیاقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ بندے کی لیاقت مانگنا ہے، رب کریم کی لیاقت عطا فرمانا ہے، تو اگر بندہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اگر انسان پورے فرائض کو ادا کرتا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو، اور حقوق العباد جو ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، یہ تو ہیں صرف حقوق اللہ۔ حقوق العباد والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور جو اپنے متحد لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں، یہ بھی فرائض کے اندر داخل ہیں۔ جو بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ چیزیں کرنے کے بعد جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں کوئی وظیفہ بھی کر لوں تو پھر بندہ وظائف کی طرف جا سکتا ہے۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کام جتنا مرضی اٹکا ہوا ہو، جتنا مرضی آپ پریشان ہو، جتنے مرضی آپ غمگین ہو کہ آپ کو بظاہر کوئی اسباب نظر نہ آتے ہوں اپنے اس کام کے، تو آپ یہ وظیفہ آپ نے پابندی سے ادا کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی ناغہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ آپ کا اٹکا ہوا کام 21 دن کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کو آپ نے روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اس کام کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ اٹکا ہوا کام، مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔